اور فرماتے ہیں لا یجوز الصلاۃ علی المیت المستطیع الذی لم یحج، ایسی میت کی جس نے باوجود حیثیت اور طاقت کے حج نہ کیا ہو نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن زبیر، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت مجاہد، حضرت طاؤس وغیرہ بہت سے محدثین اور بزرگوں کا یہی فتویٰ ہے کہ ایسے بے پرواہ شخص کی جس نے پوری زندگی طاقت استطاعت کے باوجود اس فریضے سے غافل رہا بلا سبب بلا عذر، تو ایسے گناہ گار شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے اس فریضے کی اہمیت معلوم ہو۔ یہ تفسیر ابن کثیر۔ دوسری تفسیر ہے قرطبی، امام قرطبی، بہت بڑی مشہور معروف تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کا حوالہ وقال سعید بن جبیر لو مات جار لی ولہ مسیرۃ ولم یحج لم اصلی علیہ، فرمایا اگر میرا کوئی پڑوسی اللہ نے اس کو سفر کی سہولت بھی دی، اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں گیا، حج نہیں کیا، موت واقع ہو گئی، ہے میرا پڑوسی، تو فرمایا لم اصلی علیہ، میں اس کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ امام قرطبی۔ بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان حضرات نے اتنا اس معاملے کو سیریس لیا ہے، بعض مفسرین نے، بعض محدثین نے اتنا بڑا سیریس لیا ہے۔ ویسے فتویٰ یہ ہے کہ جتنا بھی گناہگار ہو جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال اور ابھی کافی اور سخت وعیدیں ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہرحال ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جان بوجھ کر پوری زندگی ترک کرنے والا گناہگار اور فاسق فاجر ہے، اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ حج ہے بھی نہیں، حج کیا ہوتا ہے حج، اگر انکار کرے تو پھر کفر ہے، اگر ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی ہے تو فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ جو لوگ حج کو نہیں جاتے وہ تو قابل تنبیہ ہیں، اور جو لوگ احکام حج سیکھے بغیر چل پڑتے ہیں وہ بھی قابل تنبیہ ہے۔ حج پہ جا رہا ہے بغیر سیکھے، اور آپ کو پتا ہے سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بغیر سیکھے جو لوگ چل پڑتے ہیں ویسے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی قابل تنبیہ ہیں کہ آپ اتنے بڑے اہم فریضے کے لیے جا رہے ہو بغیر سیکھے بغیر پوچھے۔ تو بہرحال تو جس فرض عبادت کو زندگی میں ایک بار ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس کے سیکھنے کا اور دل میں اللہ اور رسول کی محبت بسانے کا اور عشق و محبت کے جذبات پیدا کرنے کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آخری گزارش، آج کل اکثر لوگ عمرے پہ عمرے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، فریضہ حج کا کوئی نہ فکر نہ خیال، یہ بھی رواج چل پڑا ہے۔ حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے، بھائی عمرہ فرض نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی سعادت ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے نا عمرہ۔ حج فرض ہے، ہم جتنے عمرے کریں حاجی نہیں بنیں گے، عمرے سے حاجی نہیں بنتا۔ عمرے بے شک کریں، کوئی منع نہیں، مگر حج اور عمرے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمرے کی مثال حج کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہے، اور حج کی مثال ایک سمندر کی ہے۔ عمرہ اپنی جگہ کار ثواب ہے، مگر حج کے برابر نہیں ہے۔ لوگ عمرہ کر کے آگے حج کر کے آیا ہوں، ریٹائر ہوں گا پھر میں حج پہ جاؤں گا، گیا عمرے پہ کہتا ہے میں حج پہ جاؤں گا، حج کر کے آیا ہوں۔ بھائی عمرے والا حاجی نہیں بنتا، نہ اس کو حاجی کہا جائے، نہ وہ اپنے آپ کو حاجی کہلوائے، عمرے سے حاجی نہیں بنتا۔ اچھی بات ہے، سعادت ہے، عمرہ ہے الحمدللہ، لیکن حج ہے، حج اور چیز ہے، عمرہ اور چیز ہے۔ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا